السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ پیاری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امانت کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ایک وقفہ ہے۔ جس طرح امتحانات شروع ہونے سے پہلے، ایگزام شروع ہونے سے پہلے کلاسز ختم ہو کر کے کچھ پڑھ لینے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے، تیاری کرنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے، ایسے ہی یہ دنیا آخرت میں سوال و جواب کے لیے ایک وقفہ ہے، تیاری کا ایک وقفہ ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنی زندگی کا پورا حساب دینا ہے، پورے کا پورا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور اللہ بھی پورے انصاف کے ساتھ حساب لیں گے ہماری ساری زندگی کا، پورے انصاف کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز ہم ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی آدمی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی اچھائی یا برائی کیا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اس کو لے کر آئیں گے، اس کے سامنے رکھیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہر آدمی کو اس طرح ہم حساب و کتاب لیں گے، ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کی بے پایا انصاف معلوم ہوتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی اچھائی کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تولیں گے، ترازو کے اندر داخل کریں گے، یعنی پورا حساب اللہ انصاف کے ساتھ لیں گے۔ انسان کے سارے اعمال ایک کتاب کے اندر محفوظ کیے جا رہے ہیں، اس کتاب کو ہم نامہ اعمال کہتے ہیں۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ جس آدمی نے جو تیار کیا ہے وہ کتاب کے اندر اس چیز کو وہ پائے گا۔ قرآن نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہاتھوں میں نامہ اعمال تھما دیں گے تو انسان کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ انسان جب دیکھے گا اس کے اندر کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، چھپ کے کیا تھا، کہیں کیا تھا، سب کو اس کے اندر جب وہ پائے گا تو حیران ہوگا اور کہے گا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، ہر ایک بات کو اس نے انٹر کر ڈالا، ہر ایک بات کو اس نے اس کے اندر درج کر دیا، کوئی بات چھوٹی نہیں۔ یہ ہمارا ہی نامہ اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں تھمائیں گے۔ قرآن کا یہ تصور ہے کہ جس کا نامہ اعمال، اگر کسی آدمی کا نامہ اعمال اس کو اگر سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال اگر سیدھے ہاتھ میں دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا حساب آسان ہوگا، اس کا حساب آسان ہوگا، وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ رہا وہ آدمی جس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے تو حساب اس کا آسان ہوگا۔ اور اسلام نے یہ تصور دیا کہ اگر کسی آدمی کو اس کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ لیفٹ ہینڈ میں دے، دائیں ہاتھ میں دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت حساب ہوگا، اس کا کٹھن حساب ہوگا اور وہ آدمی ناکام ہوگا۔ یہ پہچان ہے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کی۔ رب العالمین نے فرمایا
رہا وہ آدمی جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا، تو جیسے ہی وہ لے گا چہرہ اتر جائے گا، افسوس کرے گا اور بہت ساری حسرتیں کرے گا. کیا بولے گا؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش یہ کتاب، یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیا، میرا حساب کیا ہے میں جانتا ہی نہیں جانتا. اور موت میرے لیے مقدر ہو جاتی، میری سلطنت مجھے کچھ کام نہیں آئی، میرے روپیے پیسے مجھے کچھ کام نہیں آئے. ہلک عنی سلطانیہ، تو وہ جہنمی ہوگا. یہ تصور رب العالمین نے دیا. ہمارے ہی نام اعمال کو ہمارے سیدھے ہاتھوں میں دیا جانا یہ آسان حساب کی دلیل ہے، اور ہمارے نام اعمال کو ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جانا یہ ہمارے ناکام ہونے کی دلیل ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ قیامت کے دن حساب اللہ تعالیٰ کے لینے سے پہلے ہم خود اپنا یہاں پر حساب لیں، ہمارے زندگی کا حساب لیں، ہمارے نام اعمال کا محاسبہ کریں کہ دن بھر میں ہم لوگ کتنے اچھے کام کرتے ہیں، کتنے خراب کام کرتے ہیں. ہمارا محاسبہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے مومنو، تھوڑے دیر بیٹھو، محاسبہ کرو، اپنے نفس کا حساب لو کہ کل قیامت کے روز کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں ہماری نیکیوں، ہمارے بدیوں کا محاسبہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. حساب لو. قیامت کے دن حساب لیے جانے سے پہلے تم اپنا حساب لو دنیا کے اندر. تو یہ حساب لینا، یہ جو کام ہے اس کو ہم کہتے ہیں محاسبہ نفس، نفس کا محاسبہ. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صدقہ و خیرات دینا چاہیے، حج فرض ہے، یہ سب دین کے کام ہیں. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سب دین کے کام ہیں. ویسے ہی کچھ دیر بیٹھ کر کے اپنا حساب لینا یہ بھی دین کا کام ہے. دین کا کام ہے. جس طرح نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے اس طرح محاسبہ کرنے پر بھی ہم کو ثواب ملتا ہے. اپنے نفس کا محاسبہ کریں بیٹھ کر کے کہ کتنے ہم پانی میں. یہ دینی عمل ہے. یہ نماز پڑھنے پر ثواب ہے، روزہ رکھنے پر ثواب ہے، حج کرنے پر ثواب ہے. ویسا کچھ دیر دن میں بیٹھ کر کے اپنے نفس کا محاسبہ لے. پیدا ہونے کے بعد سے، بالغ ہونے کے بعد سے کتنے نمازیں ہم نے چھوڑی، کیا کیا کیے. اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. کیا کیا ہم نے دھوکے دیے، کیا چوریاں ہم نے کی، کیا اچھائیاں ہم نے کی. تھوڑی دیر بیٹھ کر کے محاسبہ کرے. یہ دنیاوی کاموں کے لیے بھی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے. دنیاوی کاموں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت کے کاموں کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. آپ دیکھتے نہیں، ایک تاجر ہے، تجارت کرنے والا بزنس مین. وہ بزنس میں صبح سے لے کر کے شام تک کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بیچتا ہے. شام ہوتے ہی سب ڈور ڈال کر کے بیٹھتا ہے کہ کتنا پیسہ آیا، کتنا اس کے اندر سے خرچہ ہوا، کس کس کو کتنا دینا ہے، منافع کتنا آیا. حساب ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے. اسی کو محاسبہ بولتے ہیں. یعنی اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے آج 50,000 روپے بیچے ہیں تو 50,000 میں سامان جو گیا ہے وہ 20,000 کا گیا ہے. اس کے بعد نوکروں کو 10,000 نوکروں کے نکال لیا ہے اور اب مجھے باقی جو بچا رہا وہ 20,000 کا منافع ہے. 20,000 کا منافع مجھے آیا ہے، 20,000 مجھے آئے ہیں. کل اور اچھے انداز میں بیچنے کی کوشش کروں گا. یہ کل اچھے انداز میں بیچنے کی کوشش کروں گا بول کر کے جو بولا، یہ اس کو کب معلوم ہوا؟ محاسبہ کرنے سے معلوم ہوا کہ 20,000 روپے ہی منافع مجھے آیا ہے اور باقیہ 30,000 40,000 میں اس کو بڑھاؤں گا. محاسبہ کرنے کے بعد معلوم ہوا. ایسے ہی انسان آخرت کے لیے، آخرت کے کاموں کے لیے اگر محاسبہ کرے گا تو کتنا یہ پیچھے ہے دین کے اندر، کتنا یہ نیک عملوں میں پیچھے اس کو معلوم ہوگا اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے نفس کا حساب لینا بہت ضروری ہے. نفس کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، بہت بڑا ہے اور بہت اہم بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو. لوگو اپنا حساب کر لو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو. اللہ کی عدالت میں محاسبہ کیے جانے سے پہلے، اللہ کی عدالت میں تم کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا نا. اس سے پہلے تم اپنا حساب لے لو. اپنے اعمال کا تم یہیں پر وزن کر لو. قیامت کے روز ترازو میں وزن کیے جانے سے پہلے
लोगों आज मुहासबा कर लो, कल तुम्हारा हिसाब आसान रहेगा। आज मुहासबा कर लो, आज हिसाब लगा लो क्या क्या तुमने किया है, तो कल तुम्हारा हिसाब आसान होगा। आखिर में अल्लाह ताला की तरफ पेश होने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह की तरफ तुमको जाना है, खड़े होना है, जवाब देना है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या क्या इनामात दिए, उन नेमतों का जवाब देना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। माल दिया अल्लाह ने, बीवी दी अल्लाह ने, बच्चे दिए अल्लाह ने, बहुत कुछ दिया अल्लाह ने। ये सारों का हिसाब व किताब अल्लाह ताला लेने वाला है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। हर नेमत के बारे में अल्लाह पूछेंगे, उसका जवाब देना है। दुनिया में हिसाब कर लो, आखिरत का हिसाब आसान होगा। ये मुहासबा नफ्स है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया। फिर आगे कहते हैं कि अल्लाह के सामने पेश होने के लिए तैयार हो जाओ। क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा कि उस दिन अल्लाह के सामने तुम पेश किए जाओगे। वहां तुम्हारा कोई भी काम अल्लाह से छुपा हुआ नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारे लोगों से छुप छुप करके काम करते हो, लेकिन क़यामत के रोज अल्लाह के सामने कोई अमल तुम्हारा छुपा हुआ ना होगा, बल्कि सारा अमल वहां पे जाहिर होगा। मैमून बिन मेहरान ये कहते हैं, ये बहुत बड़े ताबी हैं, कहते हैं कि कोई भी इंसान उस वक्त तक मुत्तकी आदमी नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने नफ्स का वैसा ही हिसाब ना ले जैसा बिजनेस में पार्टनर जो होते हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का हिसाब लेता है कि कितना हुआ, कितना आया, तेरा कितना, मेरा कितना। ऐसा जब तक अपने नफ्स का मुहासबा ना करे कि नफ्स आज तूने क्या नेकिया किया, क्या बुराइयां किया, बुराइयां इतने तूने क्यों किए, नेकियां इतना कम क्यों किया, और कुछ ज्यादा नेकियां करना था। इस तरह नफ्स का मुहासबा लेंगे, नफ्स को हिसाब लेंगे, तो ये आदमी मुत्तकी और परहेजगार है। हमारे असलाफ जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे साहबा, ताबईन, तबा ताबईन, इनके अंदर तो जैसा नमाज है ना, रोजा है ना, और हज जैसे अमल है, वैसा मुहासबा भी इनका एक अमल था। रोजाना ही अपना हिसाब लेते थे, रोजाना ये अपना हिसाब लिया करते थे। और ये हिसाब लेना बंदे की अच्छा बनने की अलामत है, सादतमंद बनने की अलामत है। मुहासबे से ही मालूम होता है कि हम लोग कितना बुरे काम किए, कितने अच्छे काम किए। बाद में कल को अच्छे काम करने की तौफीक ज्यादा मिलती है मुहासबा करने से। सहाबा इकराम हमेशा मुहासबा करते थे। एक वाकया मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपको बताता हूँ। एक बाग के अंदर गए, दरख्त पे एक छोटी चिड़िया को देखा। कहने लगे कि ऐ चिड़िया, तू कितनी सादतमंद है, कितनी खुशनसीब है, तू जो चाहे खा लेती है, जहां चाहे उड़ के चली जाती है, कोई हिसाब व किताब नहीं। काश मैं चिड़ी होता, या काश मैं किसी इंसान के जिस्म का बाल होता, मोमिन आदमी के, तो मुझे हिसाब व किताब ना होता। अब तो मैं इंसान हूं, अल्लाह ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है, इसका हिसाब व किताब मुझे देना है। ऐसा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहासबा करते थे नफ्स का। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले रात में उठ जाते, उठ करके कहते कि ऐ नफ्स, अल्लाह से डर, वरना अल्लाह तुझे अज़ाब देगा। अपने आप को मुखातब करके बोलते, ऐ नफ्स, तो अल्लाह से डर, वरना अल्लाह ताला तुझे अज़ाब देगा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत बड़े साहबी हैं। इनके बारे में आता है कि जब कोई जमात की नमाज इनकी छूट जाती, जमात के साथ नमाज छूट जाती, तो अलग से तो खजा करते, साथ साथ पूरी रात नमाज तहज्जुद पढ़ते रहते, पूरी रात नमाज तहज्जुद पढ़ते रहते। ये एक नमाज छूटने की वजह से, एक नमाज छूट गई है, उसके बदले में सारी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते। ये हिसाब व किताब लेने के बाद का वाकया। मेरे भाई और बहनों, हम लोगों को चाहिए कि हमारे नफ्स का हम मुहासबा करें। मुहासबा दो तरह से होता है, एक तो अमल शुरू करने से पहले, दूसरा अमल शुरू करने के बाद। अमल शुरू करने से पहले जो भी मुहासबा कैसे होता है, कोई भी काम हम शुरू करने जा रहे हो तो पहले उस काम को देखें कि वो काम नेक है या बद। कुरान और हदीस के अंदर वो काम के बारे में कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कुछ बात बतलाया है या नहीं। अल्लाह उसके रसूल ने वो काम की अच्छाई बताई है तो फिर वो काम शुरू करें। अपने तरफ से या लोगों के कहने की वजह से ये काम अच्छा है बोल करके शुरू करें, कुरान और हदीस के अंदर उसके बारे में जिक्र नहीं है तो वो काम अच्छा नहीं हो सकता। पहले ये देखें कि जो काम हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, ये काम आया कुरान और हदीस से साबित है या नहीं है। और दूसरा काम ये है कि जो भी अमल हम शुरू करें, पहले ये देख लें कि वो अमल करने की हमारे पास ताकत है या नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जज्बाती होते हैं, शौक में आकर के शुरू कर देते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये अमल अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है? छोटा काम ही शुरू करे, छोटा अमल, लेकिन करते जाए, मुस्तकिल करते जाए। तहज्जुद की नमाज
پڑھنا بہت افضل ترین عبادت ہے، لیکن تہجد کی نماز پڑھے 4 دن، اس کے بعد فرض نمازوں کو چھوڑ کے سو جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ 2 رکعت پڑھیے، پڑھتے رہیے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ہماری طاقت کے حساب سے ہم نیک کام کریں۔ اور تیسری بات یہ دیکھیں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا لوگوں میں اچھے بننے کے لیے، تعریف چاہنے کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسرے کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو نہ کریں، یہ نیت کی خرابی ہے، فساد ہے، کیونکہ نیک عمل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، نیک عمل پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ راضی نہ ہو، دنیا والے سارے لوگ راضی ہو، تب بھی ہم ناکام ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ راضی ہو جائے، سارے دنیا کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں کامیاب بنائیں گے۔ اس لیے عمل شروع کرتے وقت یہ دیکھے کہ میں یہ کس لیے کر رہی ہوں، یہ کام میں نیک کام کس کے لیے ہے، یہ آیا لوگوں کے لیے ہے یا میرے آخرت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، وہ دیکھیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرے۔ یہ تو یہ ہے عمل شروع کرنے سے پہلے۔ عمل شروع کرنے کے بعد محاسبہ ہے کہ کام کرتے ہوئے بیچ میں چیک کرتے رہا کریں، چیک کریں کہ آیا میرا کام صحیح نہج پہ چل رہا ہے یا نہیں۔ اگر ذرا برابر بھی کوتاہی نظر آئی تو پھر اپنے آپ کی اصلاح کر لے۔ نفس کا حساب لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیکیاں زیادہ کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم بیٹھ کر کے سوچیں کہ ہم نے آج کیا کیا، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے ہمارے آخرت کو بنانے کے لیے۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک تجارت کرنے والا تاجر، ایک بزنس کرنے والا بزنس مین اپنے تجارت کو بڑھانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک جو بیچا، وہ بیچنے کے بعد وہ منافع کتنا ہے، کتنا اصل گیا، کتنا فائدہ آیا، یہ سب جس طرح حساب الگ کر کے وہ آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، ویسے ہی آخرت میں جنت میں درجات کی ترقی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کچھ دیر رات میں سوتے وقت یا صبح میں اٹھ کر کے کچھ دیر اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا حساب لیں کہ آج ہم نے کیا کیا۔ ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے بیان کر رہے تھے مجلس میں، ایک صحابی آئے، جوتے ہاتھ میں پکڑ لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، من سرہ ان ينظر الى اہل الجنہ، کون ایسا آدمی ہے جو دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ، ہم سب لوگ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کون خوش نصیب ہے بولو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلینظر الی ھذا، اس آدمی کو دیکھو جنتی ہے، جوتے ہاتھ میں پکڑ کے آ رہے ہیں وہ صحابی۔ تو 3 دن ایسے ہی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، 3 دن وہ صحابی آئے، 3 دن میں اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ایسا آدمی ہے جو دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ اس آدمی کو دیکھو۔ 3 دن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ رسول اللہ اس کو جنتی بول رہے ہیں، میں دیکھوں گا ان کا عمل کیا ہے، تاکہ میں بھی ویسا عمل کر کے میں بھی جنتی بن جاؤں۔ ان کے ساتھ میں ہو لیا اور میں نے ان سے جا کر کے کہا کہ میرے والدین 3 روز کے لیے مجھے گھر سے نکال دیے ہیں، ایسے ہی بنا کر کے واقعات 3 دن کے لیے گھر سے نکال دیے ہیں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے مجھے، اپنے گھر میں رکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 3 دن تک عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ رہے، ان کے عبادات کو دیکھتے رہے، ان کے کاموں کو دیکھتے رہے، ان کے ساتھ ہی رہے 3 دن تک۔ تیسرا دن جب ختم ہو گیا تو چوتھے دن انہوں نے کہا معافی چاہتا ہوں میں آپ سے، میرے گھر والے مجھے نہیں نکالے، بات اصل یہ ہے کہ 3 دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا کہ آپ جنتی ہیں، تو بس میں یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ تم کیا کام کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو، تاکہ میں بھی وہ عمل کر کے میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ تو میں نے دیکھا کہ کوئی خاص عمل تمہارا نہیں ہے، ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام تم بھی کر رہے ہو، راتوں میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھ رہے ہو، 5 وقتہ نماز کے ہم پابندی کرتے ہو تم بھی وہی کر رہے ہو، کوئی الگ نیا عمل، ڈیفرنٹ عمل کوئی آپ میں ہمیں نظر نہیں آیا، پھر کیسا کیا اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا؟ تو اس موقع پر وہ صحابی نے کہا کہ بے شک تم جو بول رہے ہو وہ صحیح ہے کہ میرا کوئی الگ عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے جنتی کہا ہو، بس ایک کام میرا ہے، میں وہ ایک کام کرتا ہوں۔ وہی بات میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماں بہنوں، وہ یہ کہ وہ صحابی نے کہا کہ ایک کام میرے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ جب بھی میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے آتا ہوں، بستر پہ پڑھتا ہوں، تو صبح فجر کے بعد سے لے کر کے عشاء تک میں نے کیا کیا کام کیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں، اپنے نفس کو دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں
کہ کتنے اچھے کام میں نے کیے، کتنے برے کام میں نے کیے. اب دیکھتا ہوں کہ اچھائی کم برائی زیادہ ہے آج کے دن میں، تو یہ کوشش کر کے، یہ نیت کر کے سو جاتا ہوں کہ اللہ کل میں اچھائی زیادہ کروں گا، نیکیاں زیادہ کروں گا، برائیاں کم سے کم کرنے کی کوشش کروں گا. اور میں کل اٹھتا ہوں تو نیکیاں تھوڑا زیادہ کرنے لگتا ہوں. اس طرح میں رات میں محاسبہ کرتا ہوں. ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے دل کے اندر کسی بھی بھائی اور بہن کے خلاف کوئی کٹرا اور کوئی جلسی، کوئی جلن پر نہیں رہتا ہے. رات میں سب کو پاک صاف کر کے سو جاتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ دو چیزیں تھیں، اللہ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا ہوگا کہ میں جنتی ہوں. تو یہ دو چیزیں، ایک تو ہمارا حساب لینا، دوسرا ایک کہ نفس کو سارے برائیوں سے خالی کر دینا، کسی کے خلاف کوئی کٹرا دل کے اندر نہیں رکھنا. یہ جنتی عمل ہے. جنت میں اندر لوگ جائیں گے تو پہلے ان کے اندر سے وہ نکال دیا جائے گا، وہ حسد جلن نکال کر کے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں سے ہم یہ غل کو نکال دیتے ہیں. تو اس لیے محاسبہ ایک دینی کام ہے. اس طرح نماز دینی کام ہے، روزہ دینی کام ہے، قرآن پاک پڑھنا دینی کام ہے، اس طرح تہجد پڑھنا دینی کام ہے، دعا کرنا دین کا کام ہے. ویسا اپنے آپ کو بیٹھ کر کے صبح سے لے کر شام تک ہم نے کیا کہ ہماری زندگی میں ہم نے کیا کیا، یہ حساب لینا ایک دینی کام ہے. اس کو ہم کریں گے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے گا. ویسے ہی جیسے وہ تجارت کرنے والا تاجر کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایسا نیکیاں زیادہ کمانے کی خواہش ہمیں پیدا ہوگی. صبح سے لے کر شام تک دیکھیں کہ 5 وقتہ نماز کے ہم پابندی کیے ہیں یا نہیں، نمازوں کے پہلے نمازوں کے بعد سنتوں کی پابندی کی ہے یا نہیں، نمازوں کو خشوع اور خضوع سے پڑھے ہیں یا نہیں، کتنا خشوع تھا نماز میں، کس کس کا خیال آیا، نہیں آنا چاہیے. ایسا اپنے آپ کا حساب لے تو دوسروں کے اندر جا کر کے ان کی برائیاں بولنے کا وقت ہی نہیں رہے گا ہم کو. ہمارے ہی زندگی کو صحیح کر لینے میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے محاسبہ نفس کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں ان تمام لوگوں کو خبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.